بكل خطوة عبادة الثناء أو كما قال صدق اللہ العظیم۔ ثنا بشر کے لیے ہے، بشر ثنا کے لیے، تمام حمد و سزاوار ہے خدا کے لیے۔ عطا کے سامنے یا رب خطا کا ذکر ہی کیا تو عطا کے لیے ہے، بشر خطا کے لیے۔ وہ رنگ لائی ہے تیری رحمت سرے محشر کے، بے زباں بھی ترسنے لگے خطا کے لیے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، احسن الخالقین بھی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کونین، نبی الحرمین، صاحب قبلتین، صاحب مشرقین والمغربین، حضور نور مجسم، شفیع معظم، تاجدار مدینہ، راحت و قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، قائد المرسلین و خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً، تحفتاً، عقیدتاً، محبتاً، نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار بنظر میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک آمد رمضان کے وسیلے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جو امتی ماہ رمضان کا مہینہ پائے اور ماہ رمضان کی مہینے میں کسی ذکر کی مجلس میں حاضر ہونے کا ارادہ کرے، آپ نے فرمایا جب وہ گھر سے نکلتا ہے اللہ ایک ایک قدم پر ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب تے ایک ایک سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ دوسری حدیث پاک میں سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میرا جو امتی ماہ رمضان کا مہینہ پائے اور ماہ رمضان المعظم میں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرے، ایسے امتی کے لیے قیامت کے دن رب کا رمضان بھی شفاعت کرے گا، مصطفیٰ کا قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ اللہ پاک اپنی عظیم و شان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں ماہ رمضان کا ذکر فرما رہا ہے۔ بڑا عظمت والا، عزت والا، برکت والا مہینے کی آمد ہو رہی ہے، اور پچھلے سال کچھ ایسے لوگ تھے جو ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ شریک نہ تھے، آج پچھلے سال شریک تھے، اس سال ہمارے ساتھ وہ شریک نہیں ہے، اور نبی کے وہ خوش نصیب امتی ہیں جن کو اس سال ماہ رمضان المبارک کی دولت نصیب ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اس بابرکت مہینے کے وسیلے اللہ میرے بھی گناہ معاف فرمائے، اللہ آپ کے بھی گناہ معاف فرمائے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ مسئلہ سمجھنا ہے کہ جتنے بھی اسلامی نام ہیں ان ناموں کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے، یہ نام ایسے نہیں رکھے گئے۔ رمضان رمضان سے ہے اور اس کا معنی ہے سخت گرمی اور اس کا معنی ہے جلا دینا۔ اس ماہ مبارک میں اہل عرب میں شدید قسم کی گرمی پڑی اور کئی جانوروں کی، کئی انسانوں کی، کئی حیوانوں کی موت ہوئی۔ اس موت کے سبب سے، اس گرمی کی شدت کے سبب سے انہوں نے اس مہینے کا نام رکھا رمضان، اور رمضان یہ رمضان سے مشتق ہے اور اس کا معنی ہے جلا دینا یا جلا کر راکھ کر دینا۔ علماء کرام
کرام سے سوال ہوا بھئی جلا کے راکھ کر دینا یا جلا دینا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں جیسے آگ لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، جو امتی اس مہینے میں روزے رکھے گا اور رمضان المبارک اس کے گناہوں کو جلا کے ایسے راکھ کر دے گا جیسے آگ لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں رمضان سے مشتق ہے اور اس کا معنی ہے سرے سے جلا دینا، مطلب جیسے ایک زرگر سونے اور چاندی کو آگ میں ڈالتا ہے، پھر اس کے بعد زیورات کی شکل میں لاتا ہے، ان کے اندر نکھار پیدا کرتا ہے، ان کے اندر ایک چمک پیدا کرتا ہے۔ جو امتی ماہ رمضان المعظم کو پائے اور ماہ رمضان المعظم میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرے، جیسے زرگر سونے اور چاندی کو پاک کرتا ہے، اسی طرح اللہ پاک ان دلوں کو پاک اور صاف فرماتا ہے۔ تیسری وجوہات بتائی، وہ کہتے ہیں رمضان سے مشتق ہے اور اس کا معنی ہے گرم پتھر یا گرم دھوپ یا گرم زمین۔ جیسے زمین اگر گندی ہو جائے اس کو پاک کرنے کا طریقہ ہے۔ اب کپڑا ہے، اگر اس پہ نجاست لگ جائے، اگر نجاست غلیظہ ہے پاک کرنے کا طریقہ اور ہے، نجاست خفیفہ ہے پاک کرنے کا طریقہ اور ہے۔ اسی طرح جو مائیں بیٹیاں گھر میں کپڑے دھوتی ہیں، ناپاک کپڑے ہیں جو غلاظت والے ہیں انہیں الگ دھویا جائے گا، جو میل کچیل والے ہیں انہیں الگ دھویا جائے گا، کیونکہ اگر غلیظہ اور خفیفہ ایک جگہ پہ جمع ہو جائے یا غلیظ کپڑے کا ایک قطرہ خفیف کپڑے کے ساتھ مس ہو جائے، وہ سارا کا سارا جو ہے غلیظہ ہو جاتا ہے، وہ سارا کا سارا ناپاک ہو جاتا ہے۔ ہر چیز کو پاک کرنے کا طریقہ ہے بلا تمثیل۔ اگر کتے نے برتن میں منہ ڈال دیا، اسلام کہتا ہے 3 مرتبہ دھو، اگر 3 مرتبہ سے تسلی نہیں ہے آپ 5 مرتبہ دھوئیں، اگر 5 مرتبہ سے تسلی نہیں ہے اسلام کہتا ہے 7 مرتبہ دھو۔ 7 مرتبہ دھونے سے دل بھی پاک ہو جاتا ہے اور وہ برتن بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زمین ہے، اس کو پاک کرنے کا طریقہ ہے۔ اگر زمین کے اوپر نجاست غلیظہ لگ گئی ہے، اسلام کہتا ہے آپ پانی چھڑکا دیں، تھوڑی دیر بعد دھوپ نکلے گی، دھوپ میں اتنی تپش اور اتنی حرارت ہے کہ دھوپ کی تپش اور حرارت کی وجہ سے وہ زمین پاک اور صاف ہو جاتی ہے۔ علماء فرماتے جیسے سورج کی گرمی ایک گندی زمین کو پاک اور صاف کر دیتی ہے، اسی طرح جو گرمیوں میں رمضان کو پاتے ہیں اور رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اللہ انہیں گناہوں سے بھی پاک اور صاف فرما دیتا ہے۔ لفظ رمضان کے اندر 5 حرف ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے جتنے بھی اسلامی نام ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تسمیہ ہے۔ اس کا پہلا حرف ہے را، میم، ضاد، الف اور نون۔ وہ کہتے ہیں را سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، میم سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، ضاد سے مراد اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ضمانت ہے، الف سے مراد اللہ بندوں کے درمیان الفت ڈالتا ہے، نون سے مراد نور ہے، اور حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں را سے مراد اللہ کی رضا ہے۔ مطلب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، قیامت کے دن جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق فرمائے گا اے جنتیوں میری جنت میں خوش ہو، وہ کہیں گے اللہ خوش ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا کسی اور چیز کی ضرورت ہے، وہ کہیں گے اے اللہ تو نے ہمیں جنت بھی دے دی ہے، تو نے ہمیں جہنم سے بھی بچا دیا ہے، اور ہمیں کون سی چیز ضرورت ہوگی؟ اللہ پاک فرمائے گا ابھی 2 عظیم نعمتیں باقی ہیں جو میں نے کسی جنتی کو نہیں عطا فرمائی، وہ تمہیں عطا فرماؤں گا۔ اے اللہ وہ 2 عظیم نعمتیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک جنت میں میں اپنا دیدار کرواؤں گا، اور دوسرا میں ہمیشہ تم سے راضی رہوں گا، تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں رے سے مراد
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رضا ہے، یعنی جس نے بھی اس مہینے کو پایا، اس مہینے کی تعظیم کی، احترام کیا، ادب کیا، اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے کہ اللہ کا رسول بھی راضی ہو جاتا ہے۔ میم سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے۔ فرمایا جو بندہ ماہ رمضان کو پائے ایسے گزارے جیسے نبی کے صحابہ نے گزارا، فرمایا اللہ بھی اس سے محبت کرے گا کہ اللہ کا نبی بھی اس سے محبت فرمائے گا۔ دعا سے مراد ضمانت ہے، کس چیز کی ضمانت ہے؟ حضور فرماتے سنو، جو میرا امتی ماہ رمضان کا مہینہ پائے اور ماہ رمضان میں ایک روزہ رکھے، میں نبی اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ الف سے مراد الفت ہے، اس مہینے میں مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ الفت سے پیش آتے ہیں، پیار سے پیش آتے ہیں۔ فرمایا نون سے مراد یہ ہے جب یہ مر جائے گا اس کی قبر میں بھی نور ہوگا، اس کی آخرت میں بھی نور ہوگا۔ کہ اندازہ لگاؤ جس کے حرفوں میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے، اس مہینے میں اللہ پاک نے کتنی برکت عطا فرمائی ہوگی۔ اس لیے حضور نے فرمایا رجب الشہر اللہ، یہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، وشعبان الشہری، اور شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان الشہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اگر اللہ میری امت کو بخشنے کا ارادہ نہ فرماتا، کبھی بھی اللہ میری امت کو ماہ رمضان نہ عطا فرماتا۔ علماء فرماتے اس کے 4 نام ہیں۔ ایک نام تو وہ ہے جو آپ کو یاد ہے زبانی، علماء فرماتے اس کے 4 نام ہیں۔ سب سے پہلا اس کا نام ہے شہر مبارک، یعنی برکت والا مہینہ۔ رزق میں، عمر میں، نور میں، نیکیوں میں، مال میں، اولاد میں، عزت میں، شہرت میں، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ دگنی چگنی برکت عطا فرماتا۔ برکت کتنی ہے؟ عام مہینے 11 ہیں، آپ روزہ رکھے اتنا ثواب نہیں، اور ماہ رمضان کا ایک روزہ، من صام ایمانا و تصدیقا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ رکھا اللہ اگلے گناہ بھی معاف فرماتا ہے، اللہ پچھلے گناہ بھی معاف فرماتا ہے۔ من افطر صائما، جس نے کسی کو روزے دار کو روزہ افطار کروا دیا، آپ نے فرمایا اللہ 3 انعام عطا فرماتا ہے۔ مغفرۃ للذنوب، سب سے پہلے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ دوسرا وعتق من النار، اللہ اسے دوزخ سے بچا لیتا ہے۔ تیسرا آپ نے فرمایا مثل الصائم الاجر، جیسے روزے دار کو اجر ملتا ہے ویسے اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ روٹی عام بندہ مہمان کو کھلا دیتا ہے، اتنا ثواب نہیں ہے۔ فرمایا اگر روزے دار کا روزہ افطار کروا دیا، ایک ایک لقمے پر اللہ جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ اس لیے جو کہتے شہر مبارک، اس کا دوسرا نام ہے شہر صبر، یعنی کہ صبر والا مہینہ۔ صبر والا مہینہ کیوں کہا گیا؟ صبح سے لے کر آدمی بھوکا بھی ہے تے پیاسا بھی ہے، شام افطاری کا وقت آ گیا، اس کے پاس کھانا بھی موجود ہے، اس کے پاس مشروبات بھی موجود ہے، ہر چیز ہر نعمت اللہ کی موجود ہے، پھر بھی آذان کا انتظار کر رہے، روزہ افطار نہیں کرتا کہ اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی نہیں ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی طرف مخاطب ہوتا ہے، اے فرشتوں تم نے کہا تھا انسان نہ بنا، انسان خون ریزیاں کریں گے، انسان قتل و قتال کریں گے، تم نے خون کرنے والوں کو دیکھا تھا، تم نے صبر کرنے والوں کو نہیں دیکھا۔ آج اس کے سامنے پانی بھی ہے، اس کے سامنے مشروب بھی ہے، اس کے سامنے کھانا بھی موجود ہے، پھر بھی میری رضا کے لیے کھانا نہیں کھا رہا۔ ان اللہ مع الصابرین، فرمایا گواہ ہو جاؤ میں رب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ جب آدمی افطاری کے لیے بیٹھتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں
اے اللہ اس کا اجل لکھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر 7 آسمان کاغذ بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت جو ہیں وہ قلم بن جائیں، قیامت تک فرشتے روزے دار کی نیکیاں لکھتے رہیں، قیامت آ سکتی ہے، روزے دار کی نیکیاں کوئی نہیں لکھ سکتا۔ اس لیے اس مہینے کا دوسرا نام رکھا گیا شہر الصبر، اس کا تیسرا نام ہے شہر المساوات، یعنی ہمدردی والا مہینہ۔ ایک مسلمان کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے، استاد اپنے شاگرد کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے، پیر اپنے مرید کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے۔ بھائی یہ روزے دار آیا ہے، یہ دور سے آیا ہے، یہ مسافر آیا ہے، ہم اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں۔ علماء فرماتے صرف ہم نہیں، اللہ پاک ساری مخلوق کو حکم دیتا ہے۔ آسمان پہ جو فرشتے ہیں تسبیح پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں تسبیح کو چھوڑ دو۔ جو رکوع میں ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں رکوع کو چھوڑ دو۔ جو سجدے میں ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں سجدوں کو چھوڑ دو۔ جو زمین کی مخلوق ہے، اللہ فرماتا ہے میری عبادت کو چھوڑ دو۔ اے اللہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تم نے دیکھا نہیں ہے میرا بندے نے روزہ رکھا ہے، اب افطاری کے لیے بیٹھا ہے، اب وہ دعا مانگے گا، دعا وہ مانگے گا، دعا پر آمین تم نے کہہ دیا، کیونکہ جس پہ خدا کی مخلوق آمین کہہ دے میں رب اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ روزے دار آج روزہ کھولنے والا ہے اور میری بارگاہ میں دعا مانگے گا، میں رب اس کی دعا کو قبول فرماؤں گا۔ اس کا چوتھا اور آخری نام ہے سید الشہور، یعنی تمام مہینوں کا سردار۔ سید بمانا سردار ہوتا ہے۔ ایک تو ہے جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی آل اولاد میں سے ہے، وہ بھی سید ہے، اور ایک سید جو ہے سردار کو کہا جاتا ہے، جیسے ہمارے پاکستان میں چودھری، ہاں بھئی یہ سردار ہے، یہ چودھری ہے، یہ بڑا ہے۔ اہل عرب میں جائیں تو آپ کے یہ سید ہے، وہ کہے گا سید سے کیا مراد ہے؟ سردار مراد ہے یا فاطمہ الزہرا کی آل اولاد مراد ہے؟ علماء فرماتے سید الشہور، اس مہینے کو تمام مہینوں کا سردار کہا، کیوں؟ ان اللہ اصطفیٰ صفایا من خلقہ، جب اللہ پاک نے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا، تمام مخلوق کو پیدا فرمانے کے بعد اس پر نظر رحمت فرمائی۔ وَإِصْطَفَى مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، پھر اللہ پاک نے نبی بھی چنے، نبیوں میں سے رسول بھی چنے، پھر اللہ پاک نے ملائکہ کو بھی چنا، پھر اپنے نیک ولیوں کو چنا۔ وَإِصْطَفَى ذِكْرَهُ وَكَلَامَ، پھر اللہ نے نظر رحمت فرمائی کہ نبی بھی ہو گئے، فرشتے بھی ہو گئے، ولی بھی ہو گئے، پھر اللہ پاک نے کچھ بندے چنے کہ یہ بندے میرا ذکر کریں گے، میری تسبیح بیان کریں گے۔ وَإِصْطَفَى أَيَّامٍ مِّنْ أَيَّامِ الْجُمَعَةِ، پھر اللہ نے 7 دنوں کو دیکھا، ان 7 دنوں میں اللہ پاک نے جمعۃ المبارک کو چن لیا۔ وَإِصْطَفَى لَيَالٍ مِّن لَيْلَةِ الْقَدْرِ، پھر اللہ نے تمام راتوں کو دیکھا، ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو چن لیا۔ پھر جب مہینوں کی باری آئی، وَإِصْطَفَى شَهْرُ رمضان، اللہ نے تمام مہینوں کو دیکھا اور اپنے لیے ماہ رمضان کو چن لیا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام عربوں کا سردار بنایا، اور میرے اور آپ کے نبی کو اللہ نے نبیوں اور رسولوں کا سردار بنایا، جبریل کو اللہ نے فرشتوں کا سردار بنایا، لیلۃ القدر کو اللہ نے راتوں کا سردار بنایا، جمعۃ المبارک کو اللہ نے دنوں کا سردار بنایا، موسیٰ کے عصا کو اللہ نے تمام لکڑی کا سردار بنایا، سالے کی اونٹنی کو تمام جانوروں کا سردار بنایا، اور جمعے کو اللہ نے تمام دنوں کا سردار بنایا، قرآن کو اللہ نے تمام کتابوں کا سردار بنایا، سورہ بقرہ کو تمام سورتوں کا سردار بنایا، آب زمزم کو تمام پانیوں کا سردار بنایا، اور اسی طرح ماہ رمضان کو تمام مہینوں کا سردار بنایا۔
اس لیے علماء فرماتے 4 نام ہیں. آپ سے کوئی پوچھے ہاں رمضان جانتے ہو؟ جی بالکل جانتے، آ رہا ہے. آپ مبارک والا مہینہ جانتے ہو؟ نہیں بھی ہمیں معلوم نہیں ہے. سید المساوات جانتے ہو؟ نہیں معلوم. سید الشہور جانتے ہو؟ نہیں جان. اس لیے علماء فرماتے اللہ نے بے شمار نام رکھے ہیں، لیکن یہ 4 نام وہ ہیں جو اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے رسول کو بھی پسند ہے. اور 5 چیزیں اللہ پاک نے اس مہینے میں عطا فرمائی ہیں. نہ کسی نبی کو عطا فرمائی، نہ کسی رسول کو عطا فرمائی، نہ کسی اور امت کو عطا فرمائی. فرمایا اللہ پاک نے میری امت کو 5 انعام عطا فرمائے. سب سے پہلا انعام کیا ہے؟ فرمایا جب بندہ صبح صبح اٹھتا ہے نا تو سحری کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتے گواہ ہو جاؤ میں رب سے نظر رحمت سے دیکھ رہا ہوں. کچھ چھوٹی بات نہیں ہے. ہارون رشید کو کسی نے مشورہ دیا، حضرت آپ کے محل کے سامنے ایک عمدہ جگہ ہے، مرکز کی جگہ ہے، آپ یہاں پہ مارکیٹ بنائیں، دور دراز سے لوگ آئیں گے، تاجر آئیں گے، مارکیٹ میں تجارت بھی ہوگی، آپ کے محل کی زیارت بھی ہوگی، آپ کا نام بلند ہوگا، آپ کے شہر کا نام بلند ہوگا. ہارون رشید نے کہا مجھے ایک رات سوچنے کا موقع دو. اگلی رات مستری آ گئے، آپ نے فرمایا یہاں پہ مارکیٹ نہیں، یہاں پہ خدا کا گھر مسجد بنا. وزیروں نے کہا حضرت آپ یہاں پہ مارکیٹ بنائیں، تاجر آئیں گے، دور دراز سے مسافر آئیں گے، آپ کا نام بلند ہوگا. آپ نے فرمایا نبی کی حدیث ہے کہ سب سے بدترین جگہ وہ ہے جہاں بازار بنایا جائے، اور سب سے عظیم جگہ وہ ہے جہاں خدا کا گھر بنایا جائے. میں روز فیصلے کے لیے نکلتا ہوں، روز اپنے محل میں آتا ہوں، میرا جی چاہتا ہے جب بھی نکلوں میری پہلی نظر خدا کے گھر پہ پڑے. علماء کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے آپ اگر عمرے کے لیے جا رہے ہیں یا آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، اپنی نظر نیچے جھکا کے رکھیں. یہ جو ساتھ نکل پڑتے ہیں بس میں، قافلوں میں، نہ ان کے ساتھ کوئی عالم ہوتا ہے، نہ ان کو حج عمرے کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، بس میں اشارہ کرنے او کعبہ نظر آ گیا، اور روضہ رسول نظر آ گیا. علماء فرماتے اپنی نظر جھکا لو، نظر جھکا کے حرم میں داخل ہو. جب پہلی نظر پڑے گی کعبے پر، جو دعا مانگو گے اللہ قبول فرمائے گا. جے کعبے پہ پہلی نظر پڑی، علماء فرماتے دعا مانگو رد نہیں ہوتی. تو اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے اپنے وحدانیت کی، جب بندہ روزہ رکھتا ہے میں رب اسے نظر رحمت سے دیکھتا ہوں. یہ پہلا انعام اسے ملتا ہے کہ خدا اس کو نظر رحمت. دوسرا آپ نے فرمایا تستغفرون الملائکہ، 70,000 فرشتے ایسے ہیں، میں تعداد صرف بتا رہا ہوں، فرشتوں کی تعداد کا صرف اندازہ لگا لیں. 70,000 فرشتے ایسے ہیں جو نبی کے روزے پر اس ٹائم درود پڑھ رہے ہیں. جب یہ 70,000 جائیں گے، ان کے بعد دوسری شفٹ آئے گی، پھر دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی. جنہوں نے ایک بار درود پڑھا قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی. اتنی تعداد ہے فرشتوں کی، اتنی. کہ جب رمضان آتا ہے اللہ فرماتا ہے تمام فرشتوں میری عبادت کو چھوڑ دو، رکوع والے رکوع کو چھوڑ دو، سجدے والے سجدوں کو چھوڑ دو، تسبیح والے تسبیح کو چھوڑ دو، آؤ میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. اس وقت فرشتے کہتے جبریل آج قیامت کا دن ہے، آج سے پہلے تو ہمیں حکم نہیں ملا، ہمیں تو پیدا ہی رکوع اور سجود کے لیے کیا گیا تھا، آج کوئی خاص رات ہے؟ جبریل کہتے ہاں آج آخر الزمان نبی کی امت نے روزہ رکھا ہے. اللہ فرماتا ہے میری عبادت چھوڑ کے میرے ان بندوں کے لیے استغفار کرو. دوسرا انعام ملتا ہے کہ بدبخت ہے جو رمضان کی تعظیم نہ کرے، عزت احترام نہ کرے. تیسرا آپ نے فرمایا ان اللہ یامر بالجنہ، اللہ جنت کو حکم دیتا ہے اے جنت اپنی زیب و زینت کو ظاہر کر دے، اپنے آپ کو تیار کر لے.
اے اللہ آج کوئی خاص مہمان آنے والا ہے؟ فرمایا جو جو روزے رکھتے جائیں گے ان کا نام ہم جنت میں تعریف فرماتے جائیں گے۔ چوتھا انعام آپ نے فرمایا کہ رمضان میں چوتھا انعام میری امت کو کیا ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب آخری عشرہ ہوتا ہے، آخری عشرہ بڑی قابل غور بات ہے، کوئی امتی پریشان ہو جائے، کوئی امتی پریشان ہو گئے کہ رمضان آیا تھا، اتنی برکت تھی، کھانا پینا تھا، سحری تھی، افطاری تھی، اگرچہ ایک روزہ بھی نہیں رکھا، صرف خوش اس لیے ہوا تھا ماہ رمضان میں کام تھوڑا کرنا پڑے گا، مفت کی سحری بھی ملے گی، مفت کی افطاری بھی ملے گی، آنے پر خوش ہو گیا، جانے پر غم زدہ ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، اس کے بھی میں نے سارے گناہ معاف کروا دیے۔ پانچواں انعام فرمایا، جب پانچواں انعام آخری عشرے میں جب امتی روزے رکھ کے فارغ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کا اجر کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے؟ 5 طرح کے اعمال تھے، 5 طرح کے اجر ہے۔ ایک عمل وہ ہے آپ جیسا عمل کرو گے ویسا آپ کو اجر ملے گا، آپ نے نیکی کی ہے نیکی کے بدلے میں نیکی ہے، آپ نے برائی کی ہے برائی کے بدلے میں برائی ہے۔ دوسرا عمل فرمایا جس کے کرنے پر یا تو آپ پر جنت واجب ہوگی یا دوزخ واجب ہوگی۔ تیسرا عمل جس کے کرنے پر خدا 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ چوتھا عمل جس کے کرنے سے خدا 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پانچواں عمل فرمایا کوئی مائی کا لال نیکی نہیں لکھ سکتا، اس عمل کی جزا یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ پہلا سمجھ میں آتا ہے، آپ نے نیکی کی ہے آپ کو جزا ملے گی۔ دوسرا عمل آپ نے حج کیا، آپ نے عمرہ کیا، بدلے میں جنت مل گئی، سمجھ آتا ہے۔ آپ نے کسی کو پانی پلایا، 10 نیکیاں ملی، سمجھ میں آتا ہے۔ آپ نے کسی کو درم دینار دیا، 700 نیکیاں ملی، سمجھ میں آتا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے جس کا اجر اللہ اس کا رسول جانتا ہے، فرشتے لکھ نہیں سکتے؟ اللہ پاک فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں رب اس کو خود جزا عطا فرماتا ہوں۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے نہ خدا کے فرشتے بھی اس کی نیکیاں نہیں لکھ سکتے، لکھنے بیٹھ جائے قیامت آ سکتی ہے لیکن نیکیاں ختم نہیں ہو سکتی۔ اب اللہ کے رسول نے اس کی آمد کا ذکر کیسے کیا تو صحابہ کی تیاری کیسے کی؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی آخر شعبان، نبی نے اپنی زندگی میں آخری خطبہ دیا۔ ایک ہے زندگی کا آخری خطبہ، یعنی شعبان میں جو رمضان کے حوالے سے خطبہ دیا وہ آخری خطبہ یہ تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سلمان گواہ ہو جاؤ، تمہارے پاس ایک مہینہ آنے والا ہے جو کثیر برکتیں تمہارے ساتھ لانے والا ہے۔ اب میں وضاحت کرتا جاؤں گا، سمجھتے جانا، یہ نبی کا آخری خطبہ تھا۔ برکت کتنی ہے؟ ایک صحابی نے ارادہ کیا صحابیہ نے حج کے لیے جانے کا، اپنے خاوند سے کہا کہ مجھے اونٹ دے دے، اس نے کہا میرا نام تو جہاد کی صفوں میں لکھا ہے، میں اونٹ نہیں دے سکتا۔ وہ صحابیہ شکایت لے کر میرے اور آپ کے نبی کے دربار میں آئی، آپ نے اس کے خاوند کو بلا لیا، آپ نے فرمایا تیری بیوی حج پہ جانا چاہتی ہے تو اونٹ نہیں دیتا؟ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے جب بغیر محرم عورت عمرے کے لیے جائے یا عورت حج پہ جائے، ایک ایک قدم پر اللہ اسے گناہ عطا فرمائے گا۔ پوچھا گیا اگر عورت کے لیے محرم نہیں ہے، حج بھی اس کے اوپر واجب ہے، اب بتاؤ وہ کیا کرے؟ علماء نے فرمایا جی زیادہ مجبور ہے عارضی طور پہ نکاح کر لے۔ کہا اگر نکاح کرے گی دوسرا آدمی طلاق نہ دے، فرمایا نہیں، نکاح کر کے طلاق کو معلق کر دے کہ تو آج کے بعد میرا شوہر ہے، میں حج کروں گی تو میرا شوہر رہے گا، میرا محرم رہے گا، جب تو ایئرپورٹ پہ آئے گا تو مجھے 3 طلاق دے گا، تیرا میرا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ بغیر محرم کی عورت نہیں جا سکتی، یہ 2-2 3 دن بھاگ کے جا رہی ہے۔
صحابی نے اونٹ دینے کا ارادہ کیا، صحابی شکایت لے کر در نبی پہ آ گئے، اے اللہ کے نبی آپ کا صحابی مجھے حج پہ نہیں جانے دیتا۔ آپ نے فرمایا بلاؤ ذرا میرے صحابی کو۔ آ گیا، فرمایا تو نے اسے اونٹ دینے سے انکار کیا؟ آقا جی وجہ؟ عرض کی آقا میرا نام جہاد میں لکھا ہے تو اونٹ میں جہاد میں لے کے جاؤں گا۔ آپ نے اس لڑکی کو کہا، آپ نے فرمایا بیٹی گھر لوٹ جا۔ عرض کی آقا میرے حج کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا بیٹی رمضان کی آمد ہو رہی ہے، رمضان میں عمرہ کرنا، خدا تجھے حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا سلمان اے برکت والا مہینہ آ رہا ہے، عزت والا مہینہ آ رہا ہے، اس میں ایک رات ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ آپ نے فرمایا ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ لیلۃ القدر 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ علماء فرماتے لیلۃ القدر کے دن جو بندہ جو جائز اللہ سے دعا مانگے اللہ اس کی دعا کو رد ہی نہیں فرماتا۔ آپ نے فرمایا برکت والا مہینہ آ رہا ہے، رات برکت والی لے کر آ رہا ہے، اے سلمان فارسی گواہ ہو جاؤ، یہ وہ مہینہ ہے بندہ ایک فرض ادا کرے خدا 70 فرضوں کے برابر ثواب ادا فرمائے۔ آپ صرف ایک نماز کا اندازہ لگا لیں، ایک نماز میں آپ قیام میں کھڑے ہوئے، علماء فرماتے کا قیام سنا، کا رکوعی سنا، کا سجودی سنا۔ فرمایا ایک قیام کرے گا خدا 70 قیاموں کا ثواب عطا فرمائے، ایک رکوع کرے گا خدا 70 رکوع کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ہوا شہر الصبر ان اللہ مع الصابرین۔ حاجی 7 لاکھ روپیہ لگا کے گیا حج کے لیے، نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، عمرہ کرنے والا نہیں کہہ سکتا اللہ میرے ساتھ ہے، جمعہ پڑھنے والا نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ ہاں اللہ فرماتا ہے محبوب اور تو گواہ ہو جا، تیرا جو امتی ایک روزہ رکھے گا، روزے میں صبر کرے گا، میں رب صبر کرنے والے کے ساتھ۔ یہ آخری خطبہ تھا جو اللہ کے رسول نے آمد رمضان کے حوالے سے دیا ہے۔ علماء کرام فرماتے رمضان کی آمد سے پہلے آپ نے ماہ رمضان میں 10 کام کرنے ہیں، جو مقصد تھا آپ کو سمجھانا ہے۔ سب سے پہلا کام انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ آپ کا روزہ کسی کو دکھاوے کے لیے نہ ہو، ریاکاری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قیامت کے دن ایک آدمی کو نبی فرماتے میں نے دیکھا وہ ایسے اپنی انتھڑیاں لے کے آگ کے گرد گھوم رہا تھا جیسے گدھا چکی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ ایک قوم آئی اس کے پاس، حضرت تو ہمارا خطیب تھا، تو مفتی اعظم تھا، تو امر بالمعروف کا حکم دیتا تھا، نہیں المنکر کا حکم دیتا تھا، آج تو کیسے آ گیا ہے؟ وہ کہے گا میں خود حکم دیتا تھا، عمل نہیں کرتا تھا، اور جو عمل کرتا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا۔ قیامت کے دن نمازی آئے گا، حاجی آئے گا، مسافر آئے گا، قاری آئے گا، شہید آئے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا شہید تو نے اس لیے خون بہایا تاکہ لوگ تجھے مجاہد کہیں، حاجی تو نے اس لیے حج کیا محلے والے تجھے حاجی کہیں، تو اس لیے نماز پڑھتا تھا تاکہ لوگ تجھے نمازی کہیں، تو اس لیے روزہ رکھتا تھا تاکہ لوگ تجھے صائم کہیں، اور لوگ کھڑے ان سے جا کے اجر لے لیں۔ فرمایا انما الاعمال بالنیات، سب سے پہلے آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ یہ روزہ نہیں ہے جس نے روزہ رکھا تو آ کے شروع ہو جاتا ہے، ہاں بھی روزے کی عربی میں نیت سناؤ، اگلا بندہ بھی سنانے بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل میں ارادہ کر لیا روزہ ہو گیا، عربی میں کوئی ہے ہی نہیں تصور۔ نمبر 2، آپ نے فرمایا روزے کی حالت میں اپنی زبان کی حفاظت رکھنی ہے، زبان کی۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب بھی میں نے ابو بکر صدیق کو دیکھا آپ اپنی زبان اپنے دانتوں کے نیچے رکھ کے دبا دے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا نبی کا فرمان ہے
جو بندہ مجھے زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے دے میں نبی اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اس لیے زبان کو سزا دیتا ہوں، تو سیدھی رہی تو میں سیدھا رہوں گا، تو ٹیڑھی ہوئی تو میں ٹیڑھا ہو جاؤں گا۔ مولا علی شیر خدا کا بھی فرمان ہے، آپ نے فرمایا تیروں تلواروں کے زخم مٹ جاتے ہیں، جن کو گولیاں لگی ہیں آج ان کے جسم پہ نشان نہیں ہے، تیر لگے ہیں نشان مٹ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا زبان ایک ایسا ہتھیار ہے، اس کے زخم قیامت تک نہیں مٹتے۔ سب سے پہلے نیت، دوسرا زبان پہ کنٹرول، تیسرا حسد بغض کینہ آپ نے نکالنا ہے، جن کے لیے پہلے تھا جن کے لیے اب ہے اس کو آپ نے دور کرنا ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک فرماتا ہے بل ینظر الی قلوبکم، میں جب بھی دیکھتا ہوں دل کو دیکھتا ہوں۔ تیرے دل میں مسلمان کے لیے غیبت ہے، تیرے دل میں مسلمان کے لیے حسد ہے، تیرے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت سعد 30 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا، 36 سال عمر پائی ہے ٹوٹل، 6 سال اسلام میں رہے ہیں۔ جب موت آئی ہے نا، میرے نبی نے فرمایا صحابہ سعد کی موت پہ خدا کا عرش ہل پڑا۔ سعد میرا وہ صحابی ہے جس کی موت پر 70,000 فرشتوں نے جنازے میں شرکت فرمائی۔ کہتے ایک دن آیا نا نبی کے بارگاہ میں، آپ نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے میرے صحابی سعد کو دیکھ لو۔ عبداللہ بن عمر کہتے میں سعد کے پیچھے چلا گیا، آخر یہ ایسا کون سا عمل کرتا ہے نبی بیٹھے بٹھائے اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ آپ کہتے میں سعد کے پاس گیا، 3 راتیں 3 دن ساتھ رہا۔ میں نے کہا سعد آپ ویسے نماز پڑھتے ہو جیسے ہم پڑھتے ہیں، آپ ویسے روزہ رکھتے ہو جیسے ہم رکھتے ہیں، آپ ویسے قرآن پڑھتے ہو جیسے ہم پڑھتے ہیں، کون سا عمل ہے؟ نبی بیٹھے بیٹھے کہتا ہے یہ جنتی ہے۔ اس نے کہا عمل یہ ہے نہ میں لوگوں سے نفرت کرتا ہوں نہ میں لوگوں سے حسد کرتا ہوں۔ تیسرا کام آپ نے حسد کی نہ بغض نکال لینا ہے۔ چوتھا کام آپ نے وقت کو تقسیم کرنا ہے کہ آج صبح سحری ہے، سحری کے بعد نماز ہے، نماز کے بعد درس ہے، درس کے بعد سونا نہیں ہے، تھوڑی دیر میں نے ذکر کرنا ہے، تسبیح پڑھنی، اتنی دیر میں نے کام کرنا ہے، اتنی دیر میں نے عبادت کرنی ہے، اتنا ٹائم میں نے گھر والوں کو دینا ہے۔ کیوں؟ علماء فرماتے قوم بنی اسرائیل میں ایک بندہ جا رہا تھا تو اس نے مٹی کا پہاڑ دیکھا اور دل میں نیت کی اللہ یہ آٹے کا ہوتا تو میں تیرے نام پہ صدقہ کر دیتا۔ جب نام اعمال تولے گئے ایک نیکی بھی نہیں تھی، فرشتوں نے کہا جہنم میں لے جاؤ۔ اللہ نے فرمایا نام اعمال تولو، ایک پہاڑ برابر آٹا صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ اے اللہ اس نے نیت کی تھی، اس نے تو نہیں دیا تھا۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے جب بندہ اچھی نیت کرتا ہے میں اچھی نیت میں بھی ثواب عطا۔ سب سے پہلے آپ نے وقت تقسیم کر لینا، بھئی یہ میری عبادت کا وقت ہے، یہ میری مزدوری کا وقت ہے، یہ میرے جو ہے کام کاج کا وقت ہے۔ پانچواں آپ نے فرمایا توبہ تے استغفار کرنا ہے۔ سمجھیں؟ گناہ شیطان بھی کرتا ہے، گناہ انسان بھی کرتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرمایا جو گناہ کر کے اکڑ جائے وہ شیطان لعین ہے، جو گناہ کر کے توبہ کر لے وہ خدا اور خدا کے رسول کا بندہ ہے۔ اکڑ کا نہیں۔ فرمایا کل بنی آدم خطاً وخیر خاطئین التائبین، فرمایا سارے آدم کی اولاد خطا کار ہے تے بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کر کے توبہ کرے۔ میرے اور آپ کے نبی نے توبہ کا درس دیا نا، مجلس میں ایک بابا جی کھڑے ہو گئے، اس نے کہا کہ سابقہ زندگی کے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بشارت ہے تیرے لیے، بیٹھ جا۔ تھوڑی دیر بعد ایک جوان کھڑا ہو گیا، آقا میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا جوان تجھے مبارک ہو، ابھی ابھی جبریل آئے اور جبریل نے کہا کہ رب اس جوان کو سلام بھیج رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا یہ بزرگ ہے، اس کی سفید داڑھی ہے، آگے گناہ کی گنجائش نہیں ہے، اس نے توبہ کی ہے، کوئی سلام نہیں آیا، کوئی فرشتہ نہیں آیا، ایک جوان کھڑا ہوا، رب کا سلام آ گیا۔ آپ نے فرمایا میری امت میں 1000 بندہ توبہ کرے اور ہو بوڑھا
اللہ کو اتنا پسند نہیں۔ ایک جوان توبہ کرے، جوان کی توبہ اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے رسول کو بھی پسند ہے۔ کثرت سے جن کے کاروبار میں تنگی ہے، رزق کی تنگی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ ایسی تسبیح آپ کا روزہ بھی گزر جائے گا، اللہ پاک آپ کے رزق میں بھی اضافہ فرمائے گا۔ کتنے ہو گئے ہیں؟ بھول گئے ہو؟ 5 ہوئے، 6 ہوئے ہیں، 5۔ چھٹا، علماء کرام فرماتے ہیں تلاوت القرآن، یہ درس کے بعد یہ ٹائم ملتا ہے قرآن پاک کی آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ جب قرآن کا اہتمام ہوا نا، میرے اور آپ کے نبی رو پڑے، سارے خوش تھے، صحابہ خوش تھے، اللہ کے نبی رو رہے ہیں۔ جبریل کو اللہ نے فرمایا جا میرے حبیب سے پوچھ رو کیوں رہا ہے۔ آج بیٹا روئے، باپ پوچھتا ہے میری اولاد کیوں رو رہی ہے، آج بیٹی روئے، ماں پوچھتی ہے میری بیٹی کیوں رو رہی ہے۔ اللہ کو اتنا محبوب پیارا ہے، ایک آنسو نکلا، جبریل آسمانوں کو چھوڑ زمین پہ جا، میرا محبوب کیوں رو رہا۔ آپ نے فرمایا جبریل آج قرآن مکمل ہو گیا ہے، میں آخری نبی ہوں، میں آخری رسول ہوں۔ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا، دوسرا رسول آتا، اس کی کتاب کو سنبھالتا، اس کی شریعت کو سنبھالتا۔ میرا وصال ہو جائے گا، میرے بعد تو نبی نہیں آنا، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، میرے اس قرآن کو کون پڑھے گا، میرے اس قرآن کو کون سمجھائے گا، میرے اس قرآن کی حفاظت کون کرے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل فکر نہ کر، میرے نبی کو پیغام دے دے، جو کام نبیوں کے وصال کے بعد نبیوں سے لیا، وہ کام آپ کے وصال کے بعد آپ کی امت کے علماء سے ہوگا۔ اے اللہ، نبیوں کو اجر بھی بڑا ملا تھا، میری امت کو کتنا اجر ملے گا۔ محبوب بھی کلی حرف کا حجت المقبول، جو رمضان میں ایک حرف پڑھے گا، میں رب ایک مقبول حج تے عمرہ کرنے کا ثواب ہوتا۔ 7واں کام فرمایا آپ نے کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ کون سا ذکر؟ افضل الذکر باللا الہ الا اللہ۔ جمعے کے بعد کچھ دور نہ سستی کر بیٹھتے، وہ سمجھتے بھائی کھیل تماشا ہے، یہ کچھ ہے نہیں۔ ایک بابا جی کا طوطا مر گیا تھے، وہ رو رہے تھے، سفید کپڑا بچھا کے۔ کسی نے کہا بابا اے ماں فوت ہو گئی ہے، اس نے کہا نہیں زندہ ہے۔ بیوی فوت ہو گئی ہے، زندہ ہے۔ بیٹے بیٹیاں کہا زندہ ہے۔ کہا رو کیوں رہا؟ اس نے کہا میرا طوطا مر گیا۔ اس نے کہا طوطے مرنے پر روتے ہیں؟ اس نے کہا بات یہ ہے، چھوٹا سا پالا تھا، میں نے اسے لا الہ الا اللہ کا ورد سکھایا تھا، لیکن جب موت آئی، موت میں اتنی سختی تھی، اتنی شدت تھی، وہ کامتا رہا، تڑپتا رہا، کلمہ طیبہ بھول گیا۔ علماء فرماتے جن کا کلمہ ہو زبان پر ہمیشہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فرمایا موت بعد میں آئے گی، زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو جائے گا۔ کلمہ جاری ہو گیا، قبر بھی نور ہے تے آخرت بھی نور ہے، تے جاری ان کی زبان پہ ہوگا جو نماز کے بعد باواز بلند ذکر کرتے ہیں۔ 8واں کام فرمایا کثرت سے نبی کی ذات پہ درود و سلام کے نذرانے بھیجنے ہیں، ان گنت نبی کی ذات پہ درود و سلام کے نذرانے بھیجنے ہیں۔ ایک کتاب لکھی گئی شرح دلائل و خیرات، 500 صفحوں پر اول سے لے کر آخر سارے درود لکھے ہوئے ہیں۔ نبی پر درود ایسے پڑھنا ہے، نبی کے والدین پہ ایسے پڑھنا ہے، اصحاب پہ ایسے پڑھنا ہے، آل پر ایسے پڑھنا ہے، فلاں پہ ایسے پڑھنا ہے۔ جب یہ کتاب لکھی نا محمد بن سلمان الجزولی نے، اس وقت کے مولویوں نے فتوے لگائے، انہوں نے کہا اور بہت سارے موضوع تھے، توحید تھی، شان صحابہ تھا، کا ناموس رسالت تھی، آپ نے درود کے اوپر 500 صفحے لکھ دیے۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں نا، جمعے کے بعد کیوں پڑھتے ہو، ایسے کیوں پڑھتے ہو، کھانا سامنے رکھ کے کیوں پڑھتے ہو۔ اس وقت بھی اعتراض کیا تھا منکروں نے۔ آپ نے اس کتاب میں یہ بات لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں میں صحرا میں گیا تو نماز کا ٹائم ہو گیا، وضو کے لیے پانی نہیں تھا۔ اسلام کہتا ہے جب آپ کے پاس پانی نہ ہو، 4 سم 4 کلومیٹر آپ تحقیق کریں، جب پانی مل گیا ٹھیک، نہیں تو تیمم کریں۔ تو تیمم کا طریقہ بھی سن لو، 2 ضربیں ہیں، ایک ضرب ماری
ہاتھ آگے سے پیچھے، آپ نے ایسے چہرے پہ پھیرا، دوسری ضرب ہاتھ آگے سے پیچھے، ایک 3 انگلیاں ان 3 انگلیوں کے پیچھے رکھنی ہے، ایک یہاں تک، پھر اس ہاتھ کو گھمانا ہے، یہاں سے مسلمان مغالطہ کھاتے ہیں، یہ ہاتھ کو گھمانا ہے، پیچھے رہ گئی یہ 2 انگلیاں، انگلی اور انگوٹھا ایسے اوپر لے جانا ہے، دوسری ہے ایسے ہے، انگوٹھی ہے اسلام کہتا ہے وضو کرو حرکت دو ہلکی ہے، لیکن تیمم کرو اسلام کہتا ہے سارے زیورات اتار دو، یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے دور جا کے دیکھا ایک کچی سی جھونپڑی ہے ساتھ ایک پانی کا کنواں ہے، میں نے شکر ادا کیا، شکر ہے پانی مل گیا ہے تو وضو کر کے جناب نماز پڑھ لوں گا۔ آپ کہتے کنویں کے قریب آیا، نہ ڈول تھی تے رسی تھی، میں پریشان کھڑا ہوا تھا، اسی اوپر جھونپڑی پر ایک بچی بیٹھی عمر 100 سال، اس نے کہا حضرت کون ہو، کبھی آپ کو دیکھا نہیں؟ فرمایا بیٹی میں محمد بن سلمان الجزوری، فرمایا مکہ کا سب سے بڑا مفتی ہمارے شہر میں، ہمارے علاقے میں، چچا آپ کا آنا مبارک ہو، کیسے آئے ہو؟ فرمایا بیٹی راستہ بھٹک گیا ہوں۔ چچا پریشان کیوں کھڑے ہو؟ بیٹی وضو کرنا ہے، پانی نیچے ہے، ڈول تے رسی نہیں ہے۔ وہ لڑکی ہنسنے لگی۔ محمد بن سلمان جزوری کہتے بیٹی اور میرے پاس پانی نہیں ہے، تو ہنس رہی ہے؟ اس نے کہا چچا اتنے بڑے مفتی ہو ابھی بھی ڈول اور رسی کے ضرورت مند ہو، اتنے بڑے عالم بن گئے ہو ابھی بھی ڈول اور رسی کے لیے پریشان ہو؟ کہتے میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا بغیر ڈول اور رسی کے پانی نہیں نکالا جا سکتا۔ اس نے کہا ٹھیک کہتے ہو، جن کے تعلقات مصطفیٰ سے کٹ گئے ہوں، جن کے رابطے مصطفیٰ سے کٹ گئے ہوں، انہیں ڈول کی ضرورت پڑتی ہے، انہیں رسیوں کی ضرورت پڑتی ہے، انہیں محتاجیوں کی ضرورت پڑتی ہے، دار بدر بھیک مانگتے ہیں، گلیوں میں ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں۔ جن کے تعلقات مصطفیٰ سے جڑے ہوں انہیں ڈول اور رسی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں نے کہا بیٹی اگر تیرے تعلقات جڑے ہیں تو مجھے نکال کے دکھا۔ کہتے خدا کی قسم اس نے جھونپڑی کے اوپر بیٹھے بیٹھے ایک تھوک پھینکی، پانی اچھل کے میرے قدموں کا ایسے طواف کر رہا تھا جیسے حاجی بیت اللہ کا طواف۔ میں حیران ہو گیا، بیٹی میں شیخ الحدیث ہوں، میں مفتی اعظم ہوں، میرے پاس یہ کرامت نہیں کہ میں پانی نکال سکوں۔ بیٹی بتا عمل کیا کرتی ہے؟ اس نے کہا حضرت میری ماں کا وصال ہو گیا ہے، میں ایک مسکین ہوں، میری ماں نے مجھے آخری ٹائم وصیت کی تھی بیٹی صبح اٹھنا پہلے نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا، بیٹی کھانا پکانا نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا، بیٹی آٹا گوندنا نبی پر درود پڑھنا، بیٹی گھر کو پاک کرنا نبی پر درود پڑھنا۔ فرمایا میں لمحہ بلمحہ لحظہ بلحظہ اس نبی پر درود پڑھتی ہوں اور اس درود کے صدقے اللہ پاک نے پانیوں کو میرے تابع فرما دیا۔ فرمایا 8واں عمل کثرت سے نبی کی ذات پر، 9واں فرمایا کثرت سے سخاوت کرنی ہے، ہر چیز کا حساب ہوگا۔ آپ نے جو مسجد میں وضو کیا ہے، اگر آپ کے گھر میں پانی موجود تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ مسجد میں پانی کی قلت ہے، اگر ہماری مسجد کا آپ نے پانی استعمال کیا قیامت کے دن حساب ہوگا۔ آپ وضو کر رہے تھے، موبائل سن رہے تھے یا کسی سے بات کر رہے تھے، پانی کے قطرے گرے، اسلام کہتا حساب ہوگا۔ یہ تیرا تو نہیں ہے، تیری ملکیت میں تو نہیں ہے، ہر چیز کا حساب ہوگا۔ فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کوئی حساب نہیں ہے۔ کون سی؟ فرمایا امتی نبی کے میلاد پہ جتنا پیسہ خرچ کر دے اللہ فرماتا ہے میں حساب نہیں لوں گا۔ دوسرا والدین اپنی اولاد پہ جتنا خرچ کر دے اللہ پاک فرماتا ہے ایسے ماں باپ سے میں حساب نہیں لوں گا، تمہیں بھی نہیں لینا چاہیے۔ تیسرا اولاد اپنے ماں باپ پہ جتنا خرچ کرے اللہ پاک فرماتا ہے میں حساب نہیں لوں گا۔ چوتھا تے آخری فرمایا جو باپ سحری تے افطاری میں اپنی اولاد پہ جتنا خرچ کرے گا میں رب اس سے بھی حساب نہیں لوں گا۔ 9 کام ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ 9 پورے ہو گئے 9۔
10واں آپ نے فرمایا عمل بالمعروف کرنا ہے تے نہیں عن منکر، یعنی لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا ہے تے برائی سے روکنا ہے۔ یہ انشاءاللہ 10 کام پر آپ عمل کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میری بھی بخشش فرمائے گا، اللہ آپ کی بھی بخشش فرمائے گا۔